السلام علیکم۔ 6 جنوری کی کال کے ساتھ آپ کے ساتھ خالد سیف الدین۔ اچھا جناب، سب سے پہلے ہم آج کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں۔ کیا کہیں، ماشاءاللہ مارکیٹ نہ رکنے والی رفتار سے اوپر جا رہی ہے۔ آج بھی ایک نیا ہائی بن گیا 183,964 کا۔ کل یہ بات ہم کر چکے تھے کہ ایکسٹریم بلش سچویشن ہے۔ میں نے یہاں چارٹ پہ ایک چینل دکھانے کی کوشش کی ہے جس چینل میں مارکیٹ نے میکسیمم ٹائم گزارا ہے، اور وہ چینل بھی جس میں اس کو ہم کنسولیڈیشن کہہ سکتے ہیں، تو وہ جو کنسولیڈیشن ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک زبردست بریک آؤٹ ملا اس چینل سے جس نے ہمیں ایک نیا ہائی دیا۔ اگر آپ اوور آل سمجھے تو ہم کل اسٹرانگ انٹینٹ کی بات کر چکے تھے کہ کتنا طاقت بلز میں پائی جاتی ہے، ایکسٹریم سچویشن قرار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1,82,000 کے اوپر والیوم کی بات کی تھی کہ اگر والیوم اچھے نظر آئے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم وہ دیکھیں اپنا ٹارگٹ، وہ تو پہلے ہی گھنٹے میں اچیو ہو گیا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے ہائی بنا دیا، ایک نیا ہائی بنا دیا۔ تو میرے خیال میں بیئرس تو تھے نہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کچھ جو اونچ نیچ ہو رہی تھی وہ ہمیں ہاتھ بدلنے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ تو ایکسٹرا آرڈینری سیشن تھا، ٹیکنیکلی صاف ستھرا، ایک ڈائریکشن میں زبردست پروفیٹیبل، اکثر اسٹاک ڈیلیور کر رہے تھے، اور میرے خیال میں یہ صرف جو لوگ ڈسپلن کے ساتھ چل رہے تھے ان کے لیے ایک بہت ہی شاندار سیشن تھا۔ اگر میں مزید اس کو آج کے سیشن کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہوں گا 31 دسمبر سے مارکیٹ سیدھی اوپر جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو چارٹ پہ جا کے دیکھیں، ایکسٹریم سچویشن میں ہے 31 دسمبر سے، اور انسٹاپیبل سچویشن۔ اور پھر وہ بلز کی طاقت پہ بھی بات کرتی ہے، اور پھر مڈ ڈے اپڈیٹ میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مارکیٹ اپنے آپ کو ری بیلنس کرتی ہے، کریکٹ تو کرتی ہے، مگر وہ کریکشن نہیں ہے۔ یہ میں نے سمجھایا تھا مڈ ڈے میں کہ جب ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم تھوڑا اضافی ایفرٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، یا نیچے گر رہی ہو تو ہم اضافی پینک بھی دیکھ لیتے ہیں، تو پھر مارکیٹ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہے۔ تو آج یہی ہوا جو میں نے چارٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص چینل میں مارکیٹ چل رہی تھی تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی تھی، کنسولیڈیٹ کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس نے ایک اور بریک آؤٹ دے دیا۔ تو وہاں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی جب مڈ ڈے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی پاسبلٹی ہوگی مارکیٹ کو پروفٹ ٹیکنگ کرنے کی تو وہ ہوگی جو ہم نے ٹارگٹ دیا تھا اس کے نیچے۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ میرے خیال میں 180,965 تھا۔ تو آپ اوور آل دیکھیں وہ پورا فیز جو ہے اس کے اوپر ہی رہا۔ اینی ویز، جو چھوٹی موٹی کنسولیڈیشن ہوئی وہ ہمیں فائدہ ہی پہنچا رہی تھی، اور اس نے ہمیں آگے جا کے مال لینے کا ہی موقع دیا۔ ابھی بھی اگر میں دیکھوں تو انڈیکس جب تک 182,505 کے اوپر ہے، اگر آپ نوٹس کریں یہ جو 182,505 کے نیچے اوپر جب تک انڈیکس ہے تو انڈیکس میں کوئی پریشانی قطعی طور پہ مجھے نظر نہیں آتی۔ میں تو صرف مارکیٹ میں آپٹیمسٹک رہوں گا 182,505، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہم امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز پہ چلیں تو وہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ اپ سائڈ کے لیے ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو 182,505، اس کے اوپر آپ کو آپٹیمسٹک رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر اسی رفتار سے اگر والیوم جنریٹ ہوتے رہے تو پھر انڈیکس کی جو کوشش ہوگی وہ ہوگی ٹارگٹ کرنے کی 184,160 کو، ٹھیک ہے جی، 184,160 کو۔
اور 185 555 کو میں نے زیادہ سے زیادہ موجودہ مومنٹم کی پاسبلٹی قرار دیا ہے. صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایگزاسشن کی بات کرنی بیکار ہے، کیونکہ ایگزاسشن جو ہوگی وہ میں نے سمجھا دیا کہ وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو اوور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ ٹھیک کرے گی. تو لہٰذا کوئی پروفٹ ٹیکنگ سیلنگ پریشر ابھی نظر نہیں آتا. والیٹائل ہو کے اپرچونٹی دے سکتی ہے نئی انٹری کے لیے، صرف یہ پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں تو وہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس وقت مارکیٹ میں بہترین رسک مینجمنٹ، کیونکہ یہاں پر میں نے ٹریڈنگ فلسفی پہ اگر آپ آئیں گے تو میں نے کیا کہا ہے کہ دنیا میں اس وقت وینزویلا کا جو چکر ہوا ہے اس سے دنیا کی مارکیٹوں میں ایک بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے. کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا جو یو ایس نے کیا ہے، تو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اب ہماری مارکیٹ میں کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ تو ہوتا نہیں، مگر بہرحال اس کو کہتے ہیں نا کہ دوسری مارکیٹوں کا چھوٹی مارکیٹیں بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ لیتی ہیں، تو وہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے. مگر آج کی مارکیٹ کو دیکھ کے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو تو سیریس ہی نہیں لیا. ہم آج میکسیمم پوائنٹ اوپر چلے گئے 3300 سم تھنگ پوائنٹ. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بلش ہی رہیں. ٹھیک ہے، صرف اپنی رسک مینجمنٹ کو انہینس کریں، بڑھا دیں، اور لیول اور ٹریگر جو بتائے گئے، جیسے میں 182,505 کی بار بار تذکرہ کیا میں نے کہ اس کے اوپر ہم اچھے ہیں، اس کے اوپر ہم اچھے، ایک تو اس کو سمجھیں. اور پھر اگر آپ کلوزنگ دیکھیں گے تو کلوزنگ تو مارکیٹ کی اچھی خاصی ہے نا. اگر آپ کلوزنگ کو دیکھیں تو 182,408 کی ہے. میں 182,505 کے اوپر آپٹمزم کی بات کر رہا ہوں. تو اگر 182,505 کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع ہو تو وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو کریکٹ کرے گی، مگر واپس اوپر بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی. کیونکہ اگر وہاں سے وہ نیچے بھی جائے تو ہمارے پاس واضح طور پہ وہ موجود ہے ایسے سپورٹ لیول جو مارکیٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ 181,985 940، 181,5 110 اور ایون 181. تو 181 تک ہم مارکیٹ میں نا کوئی سیلنگ پریشر کو نہیں ایکسپیکٹ کرتے. تو امید کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے آپ ٹریڈ کریں گے. ہر چیز میں نے بڑی واضح طور پہ آپ کو سمجھائی ہے، اور یہاں سلائیڈز میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. میں انگریزی سلائیڈیں ہٹا دیتا ہوں، اگر آپ لوگ وہ پڑھتے ہیں تو میں وہ بھی ایڈ کر دیا کروں گا. کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا. اردو سلائیڈوں کو رہنے دیتا ہوں کیونکہ میں آلریڈی گفتگو میں ہر بات سمجھا دیتا ہوں. تو انجوائے کیجیے، اور اگر کوئی کمنٹ میں کچھ مجھے بتانا چاہے تو ضرور بتائیے. اور اگر آپ کو لگے میری کالز آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.